ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا کہ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن اسٹارٹ ہو گئی اور دھیمی آواز میں بولی کہ ڈارلنگ، میں ابھی 27 سال کی ہوں۔ ایک فنکشن میں ایک گلوکارہ گا رہی تھی، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ سامعین میں سے کسی نے آواز دی، اللہ دتا نام ہے ہمارا۔ پپو، آج ہوٹل میں کھانے کے بعد حامد نے جو مختصر سی بات کی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ببلو، کیا کہا تھا حامد نے؟ پپو، اس نے کہا تھا کہ آج ہوٹل کا بل میں ادا کروں گا۔ استاد پپو سے ہم نے اپنے اعداد و شمار اربوں سے لیے، اپنی جنتری رومنوں سے لی، اپنا بینک کاری نظام اطالویوں سے لیا، ہاں تو اب تم کوئی اور مثال دو۔ پپو، جناب ہم نے اپنے استری رحمان صاحب سے لی اور جھاڑو مسز بیگ سے لی۔ شوہر بیوی سے، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو۔ بیوی بولی، ہاں میں ابھی کرتی ہوں۔ اچھا سنو، میرے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے، ذرا اپنے موبائل فون کا پاسورڈ تو بتاؤ۔ شوہر، ارے رہنے دو، اب تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے۔ پٹھان کی بیوی، جب تم نسوار کھاتے ہو تو مجھے جان کہتے ہو، جب تم چرس پیتے ہو تو مجھے دل ربا کہتے ہو، جانے من جانے جہاں کہتے ہو، اور آج بھوتنی کیوں کہہ رہے ہو؟ پٹھان، کیونکہ آج میں نے اسپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ پہلا پاگل، شیر انڈے دیتا ہے یا پھر بچے؟ دوسرا پاگل، ارے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک صاحب اپنے ایک دوست کے گھر ملنے گئے، ان کے لڑکے نے جو بے حد شریر تھا ان کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے شور کی آواز سنائی دی۔ اس آدمی نے لڑکے سے پوچھا، یہ اوپر شور کیسا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ کچھ نہیں، امی مننے کی پتلون فرش پر پٹک رہی ہیں۔ آدمی، مگر پتلون پٹکنے سے ایسی آواز تو پیدا نہیں ہوتی۔ تو لڑکے نے لاپرواہی سے کہا، ممکن ہے منا بھی پتلون کے اندر ہی ہو۔ ایک آدمی کتاب ہاتھ میں لیے زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ دوسرے آدمی نے پوچھا، کیا کوئی مزیدار لطیفہ ہے؟ پہلا آدمی، ہاں لکھا ہے کہ ہنسنے سے خون بڑھتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا مسکرا لیا کریں۔ ایک روز ایک سردار نے بازار میں ایک مزدور سے کہا کہ میرا یہ سامان اٹھا کر لے چلو۔ مزدور، جناب آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو سردار کو مزدور کی اس بات پر ایک دم سے غصہ آ گیا اور بولا کہ بدمعاش، تو یقیناً چور ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دوں گا؟ پاکستان میں عورتوں کی تعداد 12 کروڑ، جبکہ فیس بک پر پاکستانی عورتوں کی تعداد 15 کروڑ ہے۔ سرکاری ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آخر کہاں سے آتی ہیں یہ عورتیں۔ اس دنیا میں نا زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے ہی نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ پپو اپنے باپ سے، ابو آپ مجھے آپ جیسی آواز نکالنا سکھا دیں۔ باپ، وہ کیوں بیٹا؟ پپو، تاکہ میں فون کے ذریعے اپنے سکول سے چھٹی لے لیا کروں۔ جماعت میں بہت شور ہو رہا تھا کہ ماسٹر صاحب آئے اور بولے، کیا تم لوگوں میں شرافت نہیں ہے؟ پیچھے سے ایک آواز آئی، جی وہ پانی پینے گیا ہے۔
ایک راگیر نے ایک فقیر سے کہا، اگر میں تمہارے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ رکھ دوں تو تم کیا کرو گے؟ فقیر، میں فوراً اپنا دوسرا ہاتھ آگے کر دوں گا۔ بیوی اپنے شوہر سے، پڑوس والی ہر سال اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جاتی ہے، آپ کبھی لے کر نہیں گئے؟ شوہر بولا، لو جی بیگم، کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے 5-6 دفعہ اس سے پوچھا ہے پر وہ مانتی ہی نہیں۔ استاد، میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھ کر لانے کو کہا تھا، تم نے کیوں نہیں لکھا؟ پپو، سر میں کیا کرتا، جب میں نے کتے پر پین رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا، جس دن میری بیوی گھر واپس آئی اسی دن میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست، ہاں یار، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ پہلا دوست، میرے ابا جان بڑے سخی ہیں۔ دوسرا، وہ کیسے؟ پہلا، میرے ابا جان پہلے 80 آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔ دوسرا دوست، ارے وہ کیسے؟ پہلا دوست، کیونکہ وہ ہوٹل میں ویٹر ہیں۔ آج OLX پر ایک اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو نکل آئے۔ لکھا تھا کہ نکاح کی شیروانی برائے فروخت صرف ایک بار پہنی ہے اور وہ بھی غلطی سے۔ آج میں نے ایک پڑھی لکھی لڑکی کا سٹیٹس پڑھا، میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ نہ تو میں خود شادی کروں گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو کرنے دوں گی۔ ایک لڑکی سردار سے، سردار جی آپ خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ سردار بولا کہ میں 4 سیب کھا سکتا ہوں۔ لڑکی، غلط، تم صرف 1 سیب ہی کھا سکتے ہو، کیونکہ جب تم دوسرا سیب کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار بولا، واہ یار، کمال ہو گیا، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے، تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ دوست بولا کہ میں 6 سیب کھا سکتا ہوں۔ سردار، او جا یار، تو اگر اج 4 بولدا تے اج اتنا شوگر لانا سی۔ ایک مریض ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہوا تو اندر 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج اور دوسرے پر لکھا تھا سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر بھی 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج اور دوسرے پر لکھا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا تھا اور وہاں ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ گلی سرکاری ہسپتال کو جاتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والی لڑکیوں کے بھی معصوم سے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ پوچھو کہ ڈائٹنگ کیوں کر رہی ہو تو جواب آتا ہے کہ کزن کی شادی ہے، اس میں شرارہ پہننا ہے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں میں کبھی کبھی ایسی میٹھی خارش ہوتی ہے کہ بندہ اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر بس یہی کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی دکھی شاعری دیکھ کر خیال آتا ہے کہ کاش اس کا محبوب اس سے بے وفائی نہ کرتا تو یہ دنیا اس کی شاعری کے عذاب سے تو محفوظ ہوتی۔ عورت دکاندار سے، مجھے اپنے شوہر کے لیے کلف لگے کلر چاہیے۔ دکاندار، نمبر بتائیں۔ عورت، خیر نمبر تو مجھے یاد نہیں، مگر میرا ہاتھ اس کی گردن پر پورا آتا ہے۔